السلام علیکم بچوں، بوتل کی کہانی کے اس دوسرے حصے میں ہم آپ کو آگے کی کہانی سناتے ہیں، لیکن پچھلے حصے کا تھوڑا سا خلاصہ سن لیجئے۔ شمسو بہت غریب لکڑہارا تھا۔ اسے اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو اس کے پاس نہیں تھے۔ لکڑیاں کاٹنے کے دوران جنگل میں اسے ایک پراسرار سی آواز سنائی دیتی ہے جو ایک بوتل میں سے آتی ہے۔ اس بوتل میں ایک شہزادی قید تھی۔ شمسو اس سے وعدہ کر لیتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے اس کی ماں کے علاج کے لیے بہت ساری دولت مل جاتی ہے۔ دولت ملنے کے بعد وہ شہر کی سیر کو نکلتا ہے تو شہر کو اجڑا اور ویران دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ اچانک اس کی گھوڑا گاڑی کے سامنے ایک بہت بڑا سا ناگ آ جاتا ہے جو اپنا پھن پھیلاتا ہے۔ آگے کی کہانی سنیے۔ ارے ارے سنبھالو! شمسو بڑی زور سے چیخا۔ گھوڑے خوف سے بدک گئے تھے اور اس کے ملازم ادھر ادھر دوڑ گئے تھے۔ شمسو لکڑہارا، تم ہو؟ کالا ناگ بڑی زور سے دھاڑا۔ کون ہو تم؟ شمسو لکڑہارے کی تو آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ میں کالا ناگ ہوں، میرے کانٹے کا علاج نہیں ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں جو چاہتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ لیکن میرے پاس تو بہت سی دولت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم بہت بے وقوف لکڑہارے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں سونے چاندی کے بڑے بڑے ذخیرے دوں گا، تمہیں ہیرے جواہرات کے پہاڑ دوں گا، اتنی دولت دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ اتنی دولت مجھے مل سکتی ہے؟ ہاں مل سکتی ہے، لیکن اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں جانتا ہوں تم نے ہی بوتل کی شہزادی کو آزاد کرایا تھا، اب میرا بھی یہ کام کر دو۔ اتنی ساری دولت کا سن کے شمسو لکڑہارے کے منہ میں لالچ سے پانی بھر آیا اور وہ فوراً راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، مجھے جلدی سے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، بس مجھے اس زہر سے نجات دلاؤ۔ میں اب اس سے تنگ آ چکا ہوں۔ میری دم پر اس بال کو تم نکال دو۔ یہ بال ایک لالچی انسان کے ہاتھ ہی کھول سکتے ہیں۔ شمسو جادوگر تھا تو نہیں، لیکن اس کو اتنا ضرور پتا تھا کہ بوتل کی شہزادی کو آزاد کرانے کے بعد اسے اتنا کچھ مل گیا ہے کہ وہ ساری زندگی آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن لالچ نے اس کی آنکھیں بند کر دی تھیں اور وہ کالے ناگ کی یہ خفیہ سازش راضی ہو گیا اس کے اوپر، اور جناب اس نے وہ بال کھول دیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شمسو لکڑہارا بے ہوش ہو گیا۔ شمسو لکڑہارے کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو سونے کے ڈھیر پہ پایا۔ اتنا سونا، اس قدر کا سونا! آگے بڑھا تو دیکھتا کیا ہے، ہیرے جواہرات کے پہاڑ جگمگا رہے ہیں۔ ارے اتنا کچھ، اتنے ہیرے جواہرات! میں تو دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا ہوں۔ یہ سارے ہیرے، یہ سارے سونے کے ڈھیر میرے ہیں۔ وہ جناب خوشی سے ناچنے لگا اور ناچتے ناچتے جب تھک گیا تو سونے کے ڈھیر پر گر پڑا۔ اب میں کیا کروں؟ اس قدر سونے کا کیا کروں؟ وہ سوچ رہا تھا، میں سونے کا محل بنواؤں گا، اور ہاں، سونے کے برتن میں کھانا کھاؤں گا اور سونے کے کپڑے پہنوں گا، سونے کے بستر پہ لیٹوں گا، اور کیا، ہاں، میں امی جان کو بھی سونے اور ہیرے جواہرات کے ڈھیروں زیور بنوا دوں گا۔ ہاں یہ صحیح ہے، پر امی جان کہاں ہیں؟ شمسو لکڑہارے کو اچانک اپنی ماں کا خیال آیا تو اس نے زور زور سے اپنی ماں کو پکارا، امی جان، امی جان! لیکن اس کے پکارنے پر بھی کوئی نہ آیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، امی جان، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سوائے سونے
اور چاندی جواہرات کے ڈھیر کے اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پانی کے تلاش میں وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور چلتا ہی گیا۔ پانی پانی، مجھے پانی پینا ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں بڑھا جا رہا تھا۔ اسے نزدیک ہی پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سونے چاندی کے ڈھیر کو پھیلانگتا ہوا وہ پانی کی آواز پر دوڑے جا رہا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ہی ایک ندی سی بہہ رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ دوڑ کے پانی پی لے، لیکن پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، یہ پانی مت پینا بیٹا، یہ پانی زہریلا ہے۔ شمس لکڑہارے نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سفید براق کپڑوں میں بزرگ کھڑے تھے۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے بابا، پیاس سے میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ وہ دیکھو، ادھر دیکھو، بزرگ نے اشارہ کیا تو شمس لکڑہارے نے دیکھا کہ ندی کے دوسری جانب لاشوں کے ڈھیر لگے تھے۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ بیٹا، اسی زہریلی ندی سے ان لوگوں نے بھی پانی پیا اور سب مر گئے۔ اگر تمہیں بھی مرنا ہے تو تم بھی اس سے اپنی پیاس بجھا لو۔ یہ سب کیا ہو گیا بابا؟ میرے شہر کو کیا ہو گیا؟ میری ماں بھی نہ جانے کدھر چلی گئی۔ شمس لکڑہارا پوری طرح رونے لگا۔ بیٹا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ پہلے کسی خود غرض آدمی نے بوتل کی شہزادی کو آزاد کرا کے شہر کی ساری ہریالی اور سکھ چین چھین لیا۔ پھر کسی لالچی انسان نے زہریلے ناگ کو ان زہر سے بھر دیا۔ یہ سارا پانی اسی زہر سے آلودہ ہو چکا ہے۔ اب یہ پانی پینے کا نہیں، اب یہاں کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ یہ کہہ کر بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے اور شمسو رونے لگا۔ میں ہی وہ خود غرض انسان ہوں جس نے اپنی ماں کے علاج کے خاطر بوتل کی شہزادی کو آزاد کیا اور اپنے شہر کا سکھ چین چھین لیا۔ میں ہی وہ لالچی انسان ہوں جس کے لالچ نے ان پانیوں میں زہر بھر دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی ماں چاہیے، مجھے اپنے شہر کا سکھ چین چاہیے، مجھے ہریالی چاہیے۔ اے میرے پیارے مالک، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ شمس لکڑہارا روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اے لکڑہارے، ارے میاں تم تو سوئے جا رہے ہو۔ ارے ہمارے قافلے کو بہت ساری لکڑیاں چاہیے، کیا مل سکیں گی؟ ہے وہ سونا، وہ چاندی، وہ زہریلا پانی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ابھی بھی کالے رنگ کی وہ چھوٹی سی بوتل دبی ہوئی تھی۔ اے بھائی، مجھے بتاؤ کہ لکڑیاں آج کی تاریخ میں مل جائیں گی نا؟ وہ شخص ذرا جلدی میں تھا۔ ارے ہاں بھائی، مل جائیں گی، ذرا پہلے مجھے یہ بوتل زمین میں دبانے دو۔ ارے بھائی، اس بوتل میں ایسا کیا ہے جو تم پہلے اسے زمین میں دبانا چاہتے ہو؟ یہ تو معمولی سی بوتل ہے، یہیں کہیں پھینک دو۔ ارے نہیں بھائی، یہ معمولی بوتل نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بوتل ہے۔ یہ انسان کا سکھ چین چھیننے والی بوتل ہے۔ اس میں لالچ، ہرس اور طمع گھسا ہوا ہے۔ میں اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر شمس لکڑہارے نے زمین کھودنا شروع کی اور اس میں اس بوتل کو دبا دیا اور جلدی سے اپنے کام پر واپس آیا۔ یہ لو بھائی، اور لکڑیاں چاہیے تو اور بھی دو۔ ٹھیک ہے، اتنی لکڑیاں صحیح ہیں، لیکن بھائی اس کے پیسے تو مجھے پھر دے دینا، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ارے واہ، تم تو بہت اچھی لکڑہارے ہو، کیا تم ادھار بھی لکڑیاں دے سکتے ہو؟ آپ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے نا، بس میرے لیے یہی کافی ہے، لیکن کل اسی وقت آ کے مجھے پیسے دے جائیے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، انسان کے لیے سب سے اہم اس کے اپنے گھر والے، اس کے رشتہ دار، پڑوسی، اس کی اپنی زمین ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ شمسو کو پتہ چل چکا تھا کہ دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے، اور اس کے بعد سے اس نے کبھی بھی محنت سے جی نہیں چرایا، اس نے کبھی بھی شارٹ کٹ سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔